حکومت کو جہاں ایک طرف تحریک انصاف کا سیاسی چیلنج درپیش ہے تو وہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت کو ایک کے بعد ایک وارننگ دے رہے ہیں۔ 2019 میں عمران خان کی حکومت نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا تھا، مگر آئین میں 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت سے یہ شرط منوا لی، یعنی حکومت مان گئی کہ حکومت نئی قانون سازی کے ذریعے مدارس کو یہ اختیار دے گی کہ وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے یا نہ کروانے میں آزاد ہوں گے۔ حکومت نے وعدے کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے سن 1860 کے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم منظور بھی کروا لی تھی، مگر صدر آصف علی زرداری اس قانون پر دستخط کرنے میں تاخیر کرتے رہے اور پھر دستخط کیے بغیر یہ بل حکومت کو واپس بھجوا دیا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور سڑکوں پر آنے کی دھمکی بھی دی، تاہم آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ رات اس حوالے سے فیصلہ کرنے ہی والے تھے، لیکن مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر 17 دسمبر تک فیصلہ روک دیا ہے۔ حکومت نے علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے۔ در حقیقت علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے، تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے، جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے۔ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس ڈرافٹ کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ 17 دسمبر کو انہوں نے تمام اپنے اتحاد تنظیمات کا اجلاس بلا لیا۔ ہم نے اس کے لیے روک دیا اس فیصلے کو۔ اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے اس پر کہا کہ موجودہ نظام کو برقرار رکھا جائے، حکومت کسی بھی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے۔ حکومت کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو، لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس فورم کے پاس موجود ہے، وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں ڈی جی آری صاحب بڑی میں، کہ ہمارے 18,400 مدارس کی تفصیل تو ان کے پاس ایک کی ہے، کیا کسی اور کی تفصیل بھی ان کے پاس موجود ہے وزارت تعلیم کے پاس یا کسی اور وزارت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس؟ حکومت نے آج مختلف مکاتب فکر کے علماء کا اجلاس بلایا تھا، جس میں خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے یہ بات کی۔ اس کے بعد وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ تمام تجاویز پر مثبت انداز سے مشاورت کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا۔ یہ تمام تجاویز ہم واپس لے کر جائیں گے، اس پر مشاورت کریں گے اور مثبت انداز سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ہم بہت حد تک بہت ساری تجاویز سے ہمارا اتفاق ہے، تو یہ حلقہ مشاورت مزید بھی وسیع ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو، جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں جو معاہدہ ہوا تھا، ہم اس معاہدے پر آج بھی قائم ہیں۔ مدارس کو ریگولیٹ کرنا لازم ہے، رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ جہاں تک مدارس کی رجسٹریشن کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ان سب میں کنسنسس ڈیولپڈ کرا کے جو مدارس کا اتحاد ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ہم اس معاہدے پہ آج بھی قائم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہے ان کا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن اہم رول کا بھی ریگولیٹ کرنا بڑا لازم ہے۔ یہ حکومتوں کا کنسرن رہا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ معاہدہ کروایا تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں اس سارے مدارس کا رجسٹریشن ہونا بھی چاہیے اور ان کا نصاب اپروو ہونا چاہیے۔